بہت زمانہ پہلے ایک مشہور بزرگ تھے، حضرت بایزید بستامی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس نصیحت لینے آتے تھے۔ ایک دن ایک امیر آدمی ان کے پاس آیا۔ اس کے کپڑے بہت قیمتی تھے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں، مگر چہرے پر عجیب بے چینی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بابا جی، میرے پاس دولت ہے، نوکر ہیں، بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، مگر دل کو سکون نہیں ملتا، رات بھر نیند نہیں آتی۔ بزرگ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر نرمی سے فرمایا، کل صبح فجر کے وقت میرے پاس آنا۔ اگلی صبح وہ آدمی وقت پر پہنچ گیا۔ بزرگ اسے اپنے ساتھ شہر سے باہر ایک سنسان راستے پر لے گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو بھاری لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بزرگ نے امیر آدمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، جا کر اس عورت کی مدد کرو۔ امیر آدمی کے دل میں خیال آیا، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ کام؟ مگر بابا جی کے احترام میں وہ خاموش رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور بوڑھی عورت کے گھر تک پہنچا دیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہارے دل کو سکون دے بیٹا۔ واپس آتے ہوئے بزرگ نے پوچھا، کیسا محسوس ہوا؟ وہ حیرت سے بولا، عجیب سا سکون ملا، ایسا سکون جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ بزرگ مسکرائے، پھر آہستہ سے فرمایا، تم ساری زندگی صرف اپنے لیے جیتے رہے، آج پہلی بار کسی اور کے لیے جیے ہو۔ پھر بزرگ اسے ایک پرانے کنویں کے پاس لے گئے۔ کنویں کا پانی بالکل ساکن تھا اور اس میں اس آدمی کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بزرگ نے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جب پانی پرسکون ہوتا ہے تو چہرہ صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن جب پانی ہلنے لگے تو عکس دھندلا جاتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولے، ایسے ہی انسان کا دل ہے، لالچ، غرور اور خود غرضی دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ یہ سن کر امیر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ بولا، بابا جی، پھر دل کا سکون کیسے ملے گا؟ بزرگ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، 3 چیزیں اپنا لو، کم کھاؤ، کم بولو اور لوگوں کے کام آؤ۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد وہ آدمی مکمل بدل گیا۔ اس نے غریبوں کی مدد شروع کر دی، نرم مزاج ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کے چہرے پر وہ سکون آ گیا جو دولت سے کبھی نہیں ملا تھا۔ سبق: دل کا سکون دولت سے نہیں ملتا، بلکہ اچھے اعمال، عاجزی اور دوسروں کے کام آنے سے ملتا ہے۔